بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشرا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک اوپینین۔ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ لگتا ہے شاعر نے یہ شعر پاکستان کے حوالے سے ہی کہا تھا، اور 10 مہینوں میں جس طرح ہمارا پورا سسٹم ایکسپوز ہوا ہے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہر ادارے میں کہیں نہ کہیں الو بیٹھا ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں نہیں، ہر جگہ ہی الو بیٹھا ہے۔ جو تماشے پاکستان میں لگ رہے ہیں، خدا کی پناہ، ہر آنکھ اخبار ہے۔ کل جو شہباز گل کی پریس کانفرنس ہوئی جس میں وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میری آواز بند کر دی گئی ہے، تو واقعی میں مجھے لگتا ہے کہ تمام پاکستانیوں کو اپنے منہ پہ ٹیپ لگا لینا چاہیے۔ کل شہباز گل نے کہا کہ مجھے سزائے موت سے کم نہیں چاہیے، تو میں کہتی ہوں کہ اس کو سزائے موت دینی ہے نا تو سر عام دو، تاکہ کل کو کوئی بھی پاکستانی پاکستان سے محبت کرنے کی غلطی نہ کرے۔ آپ نے ارشد شریف کو قتل کر دیا نا، وہ شہید ہو گیا، اس کا انجام ہمارے سامنے آ گیا ہے، تو اسی طرح شہباز گل کو عبرت کا نشان بنا دو کہ کوئی بھی نسل خواب نہ دیکھیں، ہماری آنے والی نسلیں خواب دیکھنا چھوڑ دیں، ہماری آنے والی نسلیں غریب ہیں، غریب سے غریب تر ہوتی رہیں، لیکن محنت نہ کریں، آگے نہ بڑھیں۔ وہ شخص جو اپنا کریئر، اپنا فیوچر، اپنا اسٹیٹ سب کچھ داؤ پہ لگا کر پاکستان آیا، پاکستان کے لیے، اس کو آپ نے غدار وطن کہہ دیا۔ ہر وہ شخص جو پاکستان کی فکر میں اپنی آواز بلند کرتا ہے وہ غدار وطن ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں گے محب وطن کون ہے؟ محب وطن وہ ہے جو 6 مہینوں کے اندر 320 ارب روپے غائب ہو جاتے ہیں ملک سے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا کہاں گئے، کدھر گئے، وہ ہے محب وطن۔ اور وہ لوگ جو اپنے پیسے، اپنا دن، اپنا کام، اپنی محنت، اپنی سوچ پاکستان کے لیے دے رہے ہیں، وہ غدار وطن ہے۔ آپ نے کو پتہ ہے غدار وطن کون ہوتا ہے؟ کسی پر اتنا بڑا ٹیگ لگا دے تو اس کے دل سے کیا گزرے گی، وہ بیچارہ غریب ہے اس وجہ سے۔ مطلب میں نے کل آپ لوگوں کو اینیمل فارمز کی سٹوری سنائی تھی، اس میں وہ لکھا تھا کہ all are equal but some are more equal۔ مطلب یہی ہے پاکستان کا اصول کہ کوئی برابر نہیں ہے، برابر تو بس صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ مطلب وہ لوگ جن کے پاس ریسورسز ہیں، جن کے پاس جو فیوڈل لارڈز ہیں، جو حکمرانی کر سکتے ہیں، بس وہی سب کچھ ہے۔ سارے لا ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، عوام کے لیے کوئی لا نہیں ہے۔ یہ جو آپ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہو اور جو سوشل جسٹس کی بات کرتے ہو، جب انقلاب آیا تھا نا آپ کے یورپ میں 19ویں صدی میں، تو ایک سوشل جسٹس کا نعرہ بہت لگا تھا، سارے فلاسفرز نے، سارے لوگ، تجزیہ نگار، تھنکرز نے جس سوشل جسٹس پر بات کی تھی، اور جو سوشل جسٹس کے ان کے 5 پوائنٹ تھے نا، ان میں سے یقین مانے کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہے جو پاکستان میں موجود ہو۔ تو اس لیے ہم یہ کہنا کہ ہمارے ملک میں معاشرتی، سماجی قانون اور انصاف ہے، وہ تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا۔ کیا تھا، کیا ریسورسز، وہ کہتے ہیں سب کو ریسورسز برابر ملے، کیا ایک غریب آدمی کی پہنچ ہے اس تعلیم پہ جو ایک امیر کا بچہ حاصل کرتا ہے؟ کیا اس کی پہنچ ہے کہ وہ تھوڑی سی بھی صحت کی سہولتیں حاصل کر سکے جو ایک امیر بندے کو مل رہی ہوتی؟ کوئی مساوات ہے ہمارے پاس؟ غریب جو ہے جس کے گھر میں 10 بچے ہیں، اس کے پاس صرف 1 روٹی ہوتی کھانے کو، اور امیر جس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہو، اس کے گھر میں درجنوں روٹیاں پکتی ہیں جو ضائع ہو جاتی ہیں اور ان کے کتوں کو کھلا دی جاتی ہیں۔ ہیومن رائٹس کی کیا بات کریں؟ ہیومن رائٹس کی جو تذلیل رہی ہے اس کی جیتی جاگتی مثال شہباز گل ہے ہمارے سامنے۔ آپ نے پکڑ دھکڑ ایک مذاق بنایا ہوا ہے ملک میں، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، غداری کا مقدمہ لگا دو، دہشت گردی کا مقدمہ لگا دو، وہ بول رہا ہے اس کی زبان بند کر دو، اس کو ننگا کر دو۔ مذاق ہو گیا یہ ملک ہے، کیا بنا دیا آپ نے؟ واقعی ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے یہاں پہ۔ ہم کب تک اس ملک کو لے کر آگے بڑھیں گے؟ وہاں ہمارا مذاق میں مذاق اڑا ہے، انڈیا میڈیا ہمیشہ جب کھولو آئے دن ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ مودی نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو علیحدہ کر دیں گے، اور ابھی جو کل کانفرنس ہوئی ہے ماسکو میں، سارے تھے، ایران، تاجکستان، کرغزستان، انڈیا، چائنا، لیکن نہیں موجود تھا تو پاکستان نہیں موجود تھا۔ اور وہ کانفرنس ہوئی تھی افغانستان پر، افغانستان جس کا سب سے زیادہ متاثر جو ہے نا پاکستان ہوا ہے، جس کے سب سے زیادہ اسٹیکس لگے ہیں، دہشت گردی پاکستان میں اس کی وجہ سے آئی۔ روزانہ کی رپورٹ ہے کہ $50 لاکھ روزانہ اسمگل ہوتے ہیں افغانستان میں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے زیادہ سفر تو ہم نے کیا، اور جب یہ کانفرنس ہوتی ہے تو ہم ہی غائب ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے کہ حکومت پاکستان نے انکار کر دیا، تو بھائی آپ کے پاس ترکیہ جانے کے لیے تھا پیسے، لیکن اس کانفرنس میں جو کہ امپورٹنٹ ہے، جہاں پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آنا چاہے تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے دہشت گرد ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، وہاں پہ جا کر آپ خاموش ہو گئے، وہاں آپ جا نہیں سکتے کیونکہ آپ میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر بات کر سکے۔ کل آپ نے اور لوگوں کو بھی پکڑ ڈکر، آپ یہی کر سکتے ہو، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کو ننگا کر دو، لیکن ملک کے مفادات کے لیے آپ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہو۔ آپ نے شیخ رشید کے ساتھ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ مطلب ضمانت دے دی، ضمانت مسترد کر دی، ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ، اور جو شیخ رشید نے باتیں کی ہیں،
ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو سوچیں تو پھر آپ کہیں گے بولتے کیوں، آپ کو بولنا نہیں چاہیے اس ٹاپک میں۔ اس نے کیا کہا، مجھ سے تو جس کیس میں مجھے پکڑ گیا اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہوتی ہے، میری تو بات ہی دوسری ہوتی ہے، تو مجھ سے سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ تو بھئی آپ کون لوگ ہو، آپ کیوں سیاسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ بات اگر آپ نے اتنی مخلص ہو پاکستان کے لیے تو قدم بڑھاؤ نا، پاکستان کو اس صورتحال سے نکالو۔ وہاں پہ عائشہ غوث صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ہمارا بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب IMF اب راضی ہو رہے ہیں ہم سے اور ہم عوام پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ تو مجھے یہ سمجھا دیں کہ عوام پہ بوجھ کس طرح نہیں آئے گا؟ کیا پیٹرول جو ہے وہ آپ نے عوام کو خود دینا شروع کر دیں گے، یا آٹا پانی آپ ان کو لے کر دے دیں گے؟ ادویات کی آپ لوگوں نے کہا ہے کہ 300% قیمتیں بڑھ جائیں گی تو ان کو وہ ادویات آپ مفت دیں گے۔ آپ کس طرح بوجھ نہیں ڈالیں گے؟ مطلب آپ ہمیں ساتھ جوک کر رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ عوام پاگل ہے، بیوقوف بنی بیٹھی ہوئی ہے، ہم بھیڑ بکریاں ہیں، مرغیاں ہیں جن کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ آپ جو بولو گے، جو مذاق کرو گے، مطلب یہی ہو رہا ہے نا کہ جی کیمرے میں دیکھ کر ہاتھ ہلا دے، ہم نے آپ کے ساتھ پرینک کیا تھا۔ یہی کر رہے ہو آپ عوام کے ساتھ کہ مطلب عوام پہ بوجھ نہیں ڈلے گا، عوام کے پاس نہ آٹا ہے نہ چینی، عوام پہ بوجھ نہیں ڈلے گا۔ غریب کا بچہ مر رہا ہے، مزدور کے پاس مزدوری نہیں ہے کرنے کو، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، لوگ بے روزگار پڑے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ غریب پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ تو عائشہ غوث صاحبہ آپ ایکسپلینیشن کریں گی کہ ان سارے سینیریو میں اب تک پس کون رہا ہے؟ کیا آپ حکمران پس رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں آٹے کی کمی ہوئی ہے؟ پھر بھی آپ لوگوں کے بیان مذائقہ خیزی ہیں، اس پر تبصرہ کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے ہماری۔ ہمارے ملک میں جتنے بھی پرنسپلز ہیومن رائٹس پہ، آج تو صرف میں ہیومن رائٹس پر بات کروں گی۔ آپ نے یہ کہا ہے نا کہ جی زبانیں بند کر لو، ہیومن رائٹس یہی تھا نا کہ ہمیں بولنے کی آزادی دی جائے، ہمیں آزادی ہو کہ ہم سیاست میں اپنی رائے رکھ سکیں۔ یہی بات ہے نا۔ سوشل جسٹس کا ایک پرنسپل یہ بھی ہے کہ پارٹیسپیشن ہو، کہ جو بھی رائے، جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں عوام بولے، آ کر اپنا حصہ ڈالے۔ لیکن کیا عوام اپنا حصہ ڈال سکتی ہے، اس آزادی رائے رکھ سکتی ہے؟ مطلب آپ لوگ یہ قانون پر تو بات کر رہے ہو کہ جو آرمی کے خلاف، ججز کے خلاف، ان اداروں کے خلاف بولے گا تو اس پر 5 لاکھ روپے کا 5 سال کی قید ہوگی اور جرمانہ لے گا۔ لیکن اگر کسی نے یہ بولا ہے کہ کسی شخص پر ملٹیپل FIRs اور غلط طرح سے FIR ہوں گے، اس پر جرمانہ ہوگا۔ اگر کسی شخص کو آزادی رائے سے روکا گیا تو اس بات پر جرمانہ ہوگا، اس بات پر سزا ہوگی۔ اس پر کوئی نہیں بات کر رہا، توہین عوام پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ ہیومن رائٹس پر، جو ہمارے انسانی حقوق ہیں نا، جو بیسک انسانی حقوق ہیں، اس پر، عوام کے حقوق پر کوئی بات نہیں کر رہا، بات کر رہے ہیں حکمرانوں کے حقوق پر۔ اور اگر شہباز گل کو سزا ہوئی نا تو یہ ریاست کی موت ہوگی۔ اگر شہباز گل کو کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے پاکستان کی نسلوں کو مار دیا۔ اور میں تو کہتی ہوں صرف سزائے موت آپ نے جو ہے نا شہباز گل کو نہیں دینی، پوری قوم کو دے دیں، تاکہ پوری قوم آگے بڑھنے کا کبھی سوچ ہی نہ سکے۔ وہ غلام تھی، غلام بن کر ہے۔ آپ لوگ آقا ہو، حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئے، آپ کو حکمرانی کرنا، اور اس کا وہی ایک طریقہ ہے کہ آپ ساری قوم کو جو ہے نا سر عام پھانسی پہ لگا دو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔